براہ راست آپ کو لے چلیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار پروگرام کا آغاز، اس کی افتتاحی تقریب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر موجود ہیں۔ سی ایم پنجاب آسان کاروبار فائنانس کے تحت 3 کروڑ کا بلا سود قرض دیا جا رہا ہے محمد ارشد کو، جن کا تعلق لاہور سے ہے، جو اپنے اسپورٹس ویئر ایکسپورٹ بزنس کو اس قرض سے کامیابی کی نئی اونچائیوں تک پہنچائیں گے۔ سی ایم پنجاب آسان کاروبار کے تحت 3 کروڑ کا چیک دیا جا رہا ہے وجاہت قدیر کو، جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے، جو کہ اس خطیر رقم سے ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنائیں گے اور آئی ٹی کی دنیا میں اپنی سروسز انجام دیں گے۔ سی ایم پنجاب آسان کاروبار کے تحت 50 لاکھ کا بلا سود قرض دیا جا رہا ہے علی آصف کو، جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، جو کہ اپنے فرنیچر اینڈ فکسچر کے کاروبار کو اس قرض کے ذریعے فروغ دے پائیں گے۔ اب میں دعوت دوں گی محمد افضل صاحب کو، جن کا تعلق ملتان سے ہے، کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار فائنانس کے تحت 31,94,000 کا بلا سود قرض حاصل کر کے اپنی ٹرانسپورٹیشن کے کاروبار کو وسعت دیں۔ میں دعوت دوں گی شبیر احمد صاحب کو، جن کا تعلق لاہور سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار فائنانس کے تحت 50 لاکھ کا چیک وصول کریں۔ اس بلا سود قرض سے وہ اپنے ہیئر سیلون کاسمیٹک کے بزنس کو ایک نیا رنگ و روپ دیں گے۔ اب سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ کی تقسیم کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں فیضان ممتاز کو، جو لاہور سے ہیں، کہ وہ آ کر اپنا آسان کاروبار کارڈ وصول کریں، جس کے تحت انہیں 5,75,000 کا بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے۔ اس قرض سے یہ اپنے گارمنٹ کے بزنس کو فروغ دیں گے۔ ابو بکر ثانی، جن کا تعلق لاہور سے ہے، پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ وصول کریں، جس کے تحت آپ کو پیپر مینوفیکچرنگ کے کاروبار کے لیے 10 لاکھ روپے بلا سود قرض دیا جا رہا ہے۔ سب سے آخر میں دعوت دوں گی چودھری ذوالفقار علی کو، جن کا تعلق لاہور سے ہے، کہ وہ اپنا سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ وصول کریں اور اس کے تحت ملنے والے 10 لاکھ کی بلا سود رقم کو اپنے بیٹری سروس کے کاروبار کی خوشحالی کے لیے استعمال کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار پروگرام کا اجرا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چیکس تقسیم کر رہی ہیں۔ آسان کاروبار کے بینیفیشریز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج پھر ایک ایسا دن آیا ہے کہ مجھے نواز شریف کی بیٹی
آج ایک اور وعدہ پورا کرنے جا رہی ہے اپنا ماشاءاللہ. لوگ پنجاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بلکہ میڈیا کے بھی کافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اتنی اسکیمز لانچ ہو رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اسکیمز جو ہے وہ ایکچولی گراؤنڈ پہ آتی ہیں کہ نہیں. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسکیم لانچ بعد میں ہوتی ہے، ہم اس کو گراؤنڈ پہ پہلے لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ. آج یہ آپ کے سامنے جتنے لوگوں کو قرضہ ملا ہے، آسان کاروبار CM آسان کاروبار اسکیم، کچھ کو 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ ملا ہے، کچھ کو 50 لاکھ روپے کا قرضہ ملا ہے، کچھ کو جو چھوٹا کاروبار اسکیم ہے جس کو کارڈ پہ 10 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں، ان کو یہ قرضہ ملا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 19 جنوری کو یہ 17 جنوری کو یہ پروگرام لانچ ہوا تھا. 17 جنوری کو ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ مانگی، اور آج کیا ڈیٹ ہے؟ 1 مہینے کے اندر اندر الحمدللہ ہم اپنے پہلے قرضے جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں. تو میرے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ 10 لاکھ کا، جو یہ 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کے قرضے کی اسکیم ہے، جس میں 0 انٹرسٹ ہے، 1 پیسہ بھی سود کا ہم نہیں لے رہے. اور جو 10 لاکھ روپے ہے وہ کارڈ پہ آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ سے لمبی چوڑی سوال نامہ آپ کو نہیں دیا گیا، کوئی لمبی چوڑی انفارمیشن آپ سے نہیں مانگی گئی. میں نے ابھی ایک بینیفیشری سے پوچھا کہ کوئی سفارش کسی نے کی ہو یا کوئی آپ کو کہیں کچھ کرنا پڑا، انہوں نے کہا بالکل نہیں. اور 1 مہینے سے کم عرصے میں اللہ کا شکر ہے کہ 100% میرٹ پہ ان کو یہ قرضے مل رہے ہیں. اور میں اس میں اپنے جو انڈسٹریز کے منسٹرز ہیں چودھری شافع حسین صاحب، سیکرٹری انڈسٹریز کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، اور ساتھ میں بینک آف پنجاب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. یہاں پر بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ تشریف رکھتے ہیں ظفر صاحب. ان کو میں نے یہ کہا تھا جب میں اس کی آخری فائنل میٹنگ چیئر کر رہی تھی، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا، ظفر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ظفر صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے یہ اسکیم لانچ کرنی ہے قرضہ دینے کی نیت سے، تاکہ جتنے بھی قرضے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے مواقع فراہم کر سکیں. اب دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، جابز کریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. گورنمنٹ یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر جابز کریٹ کرے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو سٹیمولس دینے کے لیے تاکہ وہ جاب کریشن کر سکیں، ان کو یہ جو ان کا ایکسیس ٹو فائنانس ہے یہ دینا بہت ضروری ہے. اور اب دیکھیں تقریباً 7-8 سال کے جمود کے بعد، 7-8 سال کے جو ایک پورا بیمار معیشت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، اور پچھلے 1 سال میں پاکستان میں بہت اکانومی میں بھی امپروومنٹ آئی ہے، اور لوگوں کی معیار زندگی بھی بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو لوگوں کی جو جیب ہے اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے. تو مہنگائی جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو 38% پہ مہنگائی تھی، اس وقت جو ہے وہ 4% سے نیچے ہے مہنگائی ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں اس میں شاید ابھی بھی گزارا کرنا، حالانکہ آٹا پنجاب میں سستا ہے، تمام صوبوں سے آپ کمپیئر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. گندم کی قیمت ہر جگہ وہی ہے، لیکن پنجاب میں کیونکہ ہر وقت ہر روز میں اسی کوشش میں ہوتی ہوں کہ کم از کم جو آٹا ہے اور روٹی ہے غریب کے لیے وہ مہنگی نہ ہو، کیونکہ غریب جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ اگر پالتا ہے تو وہ روٹی کھاتے ہیں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے، اسی لیے پنجاب میں ابھی بھی 12 روپے کی روٹی ہے، اور پنجاب میں آٹا ابھی بھی باقی صوبوں سے بہت سستا ہے. اور پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مہنگائی رہی ہے پچھلے 8-10 سال، اس میں لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے. لوگوں کے گھروں میں مشکلات آئی ہیں، ان کو اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے کچن کا خرچہ پورا کریں، بچوں کا پیٹ پالیں، یا اپنے بچوں کو پڑھائیں، یا پھر اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں بیماری ہے تو ان کا علاج معالجے کا خرچہ برداشت کریں. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پنجاب نے ترقی کرنی ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے،
اگر پنجاب کے عوام نے ترقی کرنی ہے اور یہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ اگر بہتر ہو رہے ہیں تو ان کا اثر، ان کا جو امپیکٹ ہے، اگر وہ ہر گھر میں پہنچنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو قرضہ فراہم کیا جائے، وہ اپنا کاروبار کر سکیں، چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو یا وہ درمیانے درجے کا کاروبار ہو یا وہ بڑا کاروبار ہو۔ تو میرے پاس بہت زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں میرے باقی منصوبوں کی طرح، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا کتنا اعتبار ہے، کتنا ٹرسٹ ہے نواز شریف کے اوپر، کیونکہ نواز شریف نے جب کبھی اپنا وعدہ کوئی کیا ہے تو وہ انہوں نے وعدہ پورا کیا، انہوں نے کبھی کوئی جھوٹا وعدہ عوام سے نہیں کیا۔ تو میرے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ تقریباً 1,85,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ مجھے 10 لاکھ کے کارڈ کے لیے آئی ہیں، اور تقریباً 71,000 مجھے 3 کروڑ کے اس میں جو فرسٹ ایئر ہے جو 50 لاکھ کا قرضہ لینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو 3 کروڑ تک کے اپلیکیشنز ہیں وہ بھی تقریباً 71,000 ہیں۔ تو میں پھر سے بینک آف پنجاب کو یہ کہوں گی کہ میں روز آپ سے یہ فگرز لوں گی، روز یہ فگر جو ہے جن کو آپ قرضہ دیتے جا رہے ہیں وہ فگرز جو ہے وہ انکریز کرنی چاہیے، اور میرا پورا چیک اس پہ رہے گا، اور جتنے لوگوں کو قرضہ ملے گا اتنی آسودگی گھروں میں آئے گی، اور جو اکانومی ہوتی ہے اس کا دار و مدار اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اوپر ہوتا ہے، بڑے کاروبار ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آج میں نے پوچھا ہے کوئی کہ یہ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی کا فارماسوٹیکلز ہے، کوئی اپنا آئی ٹی کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا سیلون بنانا چاہتا ہے، اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ ان کو یہ دستیاب ہوگا یہ قرضہ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں ترقی کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اپنا کاروبار بڑھائیں گے، بنائیں گے، سیٹ کریں گے، بلکہ بہت سارے ایسے اور لوگوں کو جابز دیں گے، جس میں لوگوں کو جتنے بھی کاروبار کو یہ پھیلائیں گے، بڑا کریں گے، اتنے لوگوں کو جابز بھی، تو جاب کریشن بھی اس سے ہوگی۔